السلام علیکم ناظرین۔ اگلی عالمی جنگ کہاں ہوگی؟ یوکرین یا غزہ نہیں بلکہ آرکٹک میں۔ دنیا اس وقت شور میں ہے، ہر سکرین پر جنگ ہے، ہر خبر میں بحران ہے، ہر بحث میں یوکرین، غزہ، معیشت اور الیکشن۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے جسے طاقتور خوب سمجھتے ہیں، اصل جنگ شور میں نہیں، خاموشی میں شروع ہوتی ہے۔ جب دنیا ایک سمت دیکھ رہی ہوتی ہے، طاقت دوسری سمت حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ آج وہ سمت شمال ہے، وہاں جہاں زمین نہیں بلکہ برف ہے، وہاں جہاں انسان صدیوں تک نہیں جا سکا، اور وہ جگہ ہے آرکٹک۔ آرکٹک کبھی کسی کی ترجیح نہیں تھا، وہاں نہ شہر تھے، نہ سڑکیں، نہ سیاست، وہاں صرف برف تھی اور خاموشی۔ مگر آج یہ خاموشی ٹوٹ چکی ہے۔ آج آرکٹک عالمی نقشوں پر دوبارہ کھینچا جا رہا ہے، فوجی منصوبہ بندی کا حصہ بن چکا ہے، اور مستقبل کی معیشت کی بنیاد بنتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی ایک ملک نہیں، یہ ایک سرحدی جنگ ہے جس میں امریکہ، روس، کینیڈا، ناروے اور گرین لینڈ، اب چین بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ دنیا کو برسوں یہ بتایا گیا کہ جنگ تیل پر ہوگی۔ یہ بات کبھی درست تھی لیکن آج ادھوری ہے۔ آج کی دنیا ڈیٹا، بیٹری اور چپس پر کھڑی ہے، اور ان سب کی بنیاد کچھ مخصوص معدنیات ہیں۔ آرکٹک کی برف کے نیچے وہ خزانہ دفن ہے جس کے بغیر جدید دنیا رک جائے۔ یہاں موجود ہیں لیتھیم، نکل، ریئر ارتھ منرلز، تیل اور گیس۔ یہ وہ عناصر ہیں جو ڈیٹا سینٹرز چلاتے ہیں، الیکٹرک گاڑیوں کو زندہ رکھتے ہیں، میزائل، ڈرون اور سیٹلائٹ بناتے ہیں، اور جدید ہتھیاروں کو طاقت دیتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا کا 13% غیر دریافت شدہ تیل اور 30% قدرتی گیس اسی برف کے نیچے موجود ہے۔ یہ دولت نہیں، یہ کنٹرول ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ آرکٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سچ کا صرف ایک حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ برف کا پگھلنا ایک اسٹریٹجک دروازہ کھول رہا ہے۔ جیسے جیسے برف ہٹ رہی ہے، نئے بحری راستے کھل رہے ہیں۔ عالمی تجارت کے فاصلے 40% تک کم ہو سکتے ہیں، اور وہ زمین سامنے آ رہی ہے جس پر مستقبل کی طاقت کھڑی ہوگی۔ جو ان راستوں کو کنٹرول کرے گا وہ صرف تجارت نہیں بلکہ دنیا کی سمت کنٹرول کرے گا۔ یہاں ایک بات واضح کر لیں، جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن بساط لگ چکی ہے، کھلاڑی اپنی جگہ لے چکے ہیں، اور برف ہٹتی جا رہی ہے۔ یہ خاموش مقابلہ ہے لیکن اس کے نتائج شور مچا دیں گے۔ جیسے ہی آرکٹک کی برف پیچھے ہٹنا شروع ہوئی، صرف زمین نہیں بدلی، دنیا کی اسٹریٹجی بدل گئی۔ یہاں اب سوال یہ نہیں تھا کہ کیا نکالا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تھا کہ کون پہلے پہنچے گا۔ قدرت نے جو دروازہ کھولا ہے، طاقتور ریاستوں نے اسے فوری طور پر ایک اسٹریٹجک گیٹ وے میں بدل دیا۔ آرکٹک میں کھلنے والے بحری راستے صرف شارٹ کٹ نہیں ہیں، یہ راستے ایشیا کو یورپ سے جوڑتے ہیں، مہینوں کے سفر کو ہفتوں میں بدل دیتے ہیں، اور بحری اجارہ داریوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ جس کے پاس یہ راستے ہوں گے اس کے پاس سپلائی چین ہوگی، اس کے پاس فوجی لاجسٹکس ہوگی، اس کے پاس عالمی دباؤ ڈالنے کی طاقت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سمندری نقشے خاموشی سے دوبارہ بنائے جا رہے ہیں۔ روس نے آرکٹک کو مستقبل کا قلعہ سمجھ لیا ہے۔ وہاں جدید فضائی پٹیاں، زیر برف نیوکلیئر آبروزیں، ریڈار نیٹ ورکس اور فوجی شہروں جیسی تنصیبات، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ ماسکو اس خطے کو عارضی نہیں، مستقل میدان سمجھتا ہے۔ یہ اڈے دفاعی نہیں، یہ کنٹرول پوائنٹس ہیں جو آنے والے برسوں کی طاقت طے کریں گے۔
چین کی حکمت عملی مختلف ہے، وہ توپ یا ٹینک سے نہیں بلکہ ریسرچ، سرمایہ کاری اور انفراسٹرکچر کے نام پر داخل ہوا ہے۔ پولر سلک روڈ محض تجارتی اصطلاح نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک نیٹ ورک ہے۔ چین جانتا ہے کہ مستقبل میں طاقت صرف فوج سے نہیں، ڈیٹا اور سپلائی چین سے آئے گی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی آرکٹک کو خاموشی سے گھیر رہے ہیں۔ یہاں جدید نگرانی کے نظام، اسٹیلتھ سب مرینز، سیٹلائٹ کوریڈورز اور حساس فوجی تنصیبات کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ یہ تیاری نمائش کے لیے نہیں بلکہ کنٹرول کے لیے ہے۔ آرکٹک اب صرف جغرافیہ نہیں رہا، نئے دفاعی نظام اور خود جنگی ٹیکنالوجی کی تجربہ گاہ بن چکا ہے۔ یہاں جو نظام کامیاب ہوتا ہے وہ باقی دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ قوانین پیچھے رہ گئے ہیں، ریاستیں آگے نکل چکی ہیں۔ ہر طاقت اس کوشش میں ہے کہ قانون بننے سے پہلے زمین، راستہ اور مقام محفوظ کر لے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں مقابلہ خاموش رہتے ہوئے بھی خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس بات کا ثبوت ہے کہ آرکٹک اب نظریہ نہیں، حقیقت بن چکا ہے۔ فوجی تیاری مکمل ہے، راستے نشان زد ہو چکے ہیں اور طاقت کا توازن دوبارہ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ مقابلہ ہوگا یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ خاموش تیاری کھلی ٹکر میں کب بدلے گی۔ سال 2026 آرکٹک کے لیے ایک نیا سنگ میل ہوگا۔ وہ معاہدے جو اس خطے کے وسائل، نیویگیشن اور اسلحہ کو محدود رکھتے تھے، اپنی مدت پوری کر لیں گے۔ اس کا مطلب دنیا کے آخری غیر جانبدار خطے پر قانونی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ریاستیں اپنی مرضی سے وسائل کا استعمال کر سکیں گی اور وہ خطہ جو کبھی سب کے لیے مشترکہ سمجھا جاتا تھا اب تجرباتی قابو پانے والا میدان بن جائے گا۔ یہ قانونی جنگ خاموشی سے عالمی طاقتوں کے لیے ایک موقع بن جائے گا، لیکن اس موقع کی قیمت انسانی اور ماحولیاتی لحاظ سے بھاری ہوگی۔ آرکٹک میں وسائل صرف ریاستوں کے لیے نہیں ہیں۔ کارپوریٹ ادارے، ٹیک کمپنیاں اور انرجی سیکٹر پہلے ہی وہاں سرمایہ کاری کر چکے ہیں۔ گرین لینڈ کے ریئر ارتھ منرلز، نکل اور دیگر قیمتی دھاتیں، بیٹری اور ڈیٹا سینٹر کی بنیادی ضروریات، یہ سب ایک نیا عالمی معاشی میدان بناتے ہیں۔ یہاں سرمایہ اور طاقت کی دوڑ فوجی تنازع کے بغیر بھی خطرناک ہے۔ جو کمپنی یا ملک پہلے پہنچے گا وہ مستقبل کی معیشت اور ڈیجیٹل دنیا پر اثر انداز ہوگا۔ یہ کھیل صرف شمالی قطب تک محدود نہیں۔ پاکستان کے پاس بلوچستان، تھر، گلگت بلتستان، ریئر ارتھ منرلز اور قیمتی دھاتیں، مگر ان کی تلاش اور تحفظ خود ایک چیلنج ہے۔ مگر عالمی طاقتوں کی سیاست میں خواب اکثر حقیقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ یہ خطے اور وسائل مستقبل میں عالمی توازن کو متاثر کریں گے اور یہاں کی حکمت عملی چھوٹی یا بڑی ریاستوں کی بقا کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ آرکٹک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف مقامی یا علاقائی معاملہ نہیں، یہ دنیا کے ہر کونے کو متاثر کرے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کا دباؤ بڑھے گا، بین الاقوامی معیشت متاثر ہوگی، جدید ٹیکنالوجی، بیٹری اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر محدود وسائل پر منحصر ہو جائے گا۔ یہ خاموش مقابلہ آخرکار کھلی جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جہاں ہر ریاست اپنی طاقت کو لاگو کرے گی۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے، جو بھی اس برف یا اس کے نیچے چھپے وسائل پر قبضہ کرے گا وہ مستقبل کی دنیا پر اثر انداز ہوگا، لیکن انسان اس کشمکش کی قیمت ادا کرے گا۔ ماحول اس جنگ کا سب سے بڑا شکار ہوگا اور وہ وعدے، منصوبے، عالمی فنڈز جو موسمیاتی تبدیلی کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے غالباً پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ صرف توانائی کی یا تجارت کی جنگ نہیں، یہ مستقبل کی حکمرانی اور انسانی بقا کی جنگ ہے۔
جب آپ روزانہ خبروں میں یوکرین یا غزہ دیکھتے ہیں، یاد رکھیں اصل عالمی شطرنج شمال میں کھیلی جا رہی ہے۔ برف کے نیچے دفن خزانے مستقبل کی طاقت کی بنیاد بن رہے ہیں۔ یہ قدرتی عمل نہیں، یہ انسان کی منصوبہ بندی اور اسٹریٹجی کا نتیجہ ہے۔ سوال یہ نہیں کہ جنگ ہوگی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس جنگ کی قیمت کون ادا کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور شیئر کریں اور چینل نور تعلیم کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔